یہ خاتون کلیم یہ کر رہی ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میں مسلمان تھی. میں نے موبائل پہ کسی سے محبت کی, اس کے پیچھے میں نے 1-2 بارڈرز پار کیے ہیں اور اب میں نے اس کے لیے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس پوری کہانی میں آپ کو کوئی صداقت لگ رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو خاتون ہے اس کی ذہنی حالت یہ ہے کہ وہ 4 بچوں کی ماں ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے موبائل گیم سے محبت کر کے کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ اتنی کوئی انٹیلیجنٹ ہوگی کہ وہ اپنے تمام معاملات طے کر کے انڈیا تک پہنچ گئی؟ ایک پاکستانی کا انڈیا تک پہنچ جانا. چلو جی, مجھے پیار ہو گیا مودی صاحب سے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی الیکٹرانک میڈیا کی موجودگی میں, سوشل میڈیا کی موجودگی میں یہ کیا ممکن ہے کہ میں جناب اپنا مودی کی محبت کے اندر جناب مفتی عبدالقوی صاحب جناب یہاں سے نیپال بھی چلے جائیں, پاسپورٹ کے اوپر بغیر ویزے کے یا ویزا لے کے پھر وہاں سٹے بھی کریں, پھر وہاں جانے کے بعد پاکستان کے اپنا انڈیا کے جناب کسی شہر میں اتریں بائی ایئر, اور اس کے بعد نہ مفتی صاحب کے بچے گنے جائیں, نہ مفتی صاحب کو جناب ویزا دیکھا جائے, نہ مفتی صاحب کا جناب پاسپورٹ دیا جائے اور میں مودی سرکار کے دلی میں پہنچ جاؤں. عورت اتنی جاہل ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ نماز کیا ہے, اذان کیا ہے. اس کو یہ کیسے پتہ ہے کہ نادرا کا دفتر کہاں ہے؟ اس کو یہ کیسے پتہ ہے کہ جناب بچوں کو لے کے وہاں جانا ہے اور فارم بے نکالنا ہے؟ تو اس کے بعد جناب پاسپورٹ جانے کے لیے جناب مجھے جانا پڑے گا پاسپورٹ کے آفس کے اندر. بچوں کو ساتھ لے کے گئی ہے, تصویر اپنی بھی بنائی ہوگی, بچوں کی بھی بنوائی ہوگی. بڑی ذہین عورت ہے بھائی. ایک طرف اتنی جاہل ہے, بے خبر ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بے خبری کی وجہ سے, دیہاتی پن کی وجہ سے اس کو یہ نہیں پتا کہ اذان کیا ہے اور نماز مغرب کیا ہے اور اس کی رکعتیں کتنی ہیں. اس طرف جناب اتنی تانا ہے کہ جناب اپنا پاسپورٹ بھی بن گیا, بچوں کا پاسپورٹ بھی بن گیا, پھر نیپال کا ویزا بھی لگ گیا, پھر بائی ایئر پیسے بھی آ گئے, بائی ایئر جناب وہ نیپال بھی پہنچ گئی. آج نیپال کی ٹکٹ اگر آپ لینے جائیں تو 80,000 روپے سے لے کے 1,10,000 روپے کی نیپال کی ٹکٹ ہے. اور کیسی بات ہے کہ وہ شخص بھی وہاں کی دیہاتی علاقے سے, وہ بھی وہاں پہنچ گیا نیپال میں. نیپال محبت ویر زارہ چل رہی بھائی. پھر اور آج آپ کو ایک پشین گوئی کر دو, یہ 9 مہینے کے بعد اسی صاحب نے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے یا جو کچھ ہوا ہے جناب, چکر لگے ہیں یا جو کچھ ہوا ہے, یہ 9 مہینے کے بعد روتی ہوئی اسی مرد سے, مرد اس سے علیحدہ ہو جائے گا, یہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی, پھر یہ آپ کو وہیں جناب بھیک مانگتے ہوئی نظر آئے گی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین, آپ نے سوشل میڈیا پہ خبر بہت زیادہ گردش کرتے ہوئے دیکھی ہوگی کہ سیما حیدر نام کی ایک خاتون ہے جو کہ پاکستانی ہے. انہیں PUBG پہ ایک انڈین لڑکے سے پیار ہوتا ہے اور وہ پھر بذریعہ نیپال انڈیا تک پہنچتی ہیں, اس سے شادی کرتی ہیں اور پھر اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیتی ہیں. یہ جو خبر ہے پچھلے 2 یا 3 دن سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے. انڈیا میں ان کے طرح طرح کے انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں, ان سے جو ہے بار بار ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, ان سے جو ہے اس طرح کے نعرے بھی لگوائے جا رہے ہیں. کیا معاملات ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں. انہوں نے حال ہی میں 2 سے 3 انڈین جو TV چینلز ہیں وہاں بیٹھ کے بھی انٹرویوز دیے. ان سے پوچھتے ہیں کیا معاملات ہیں اور یہ خاتون کیا واقعی یہاں سے جو ہے وہاں تک گئیں اپنی محبت کے لیے, اپنا مذہب چینج کیا, کیا معاملات. کیونکہ جب بھی آپ اس خاتون کا انٹرویو سنتے ہیں تو ان کی ایک تو لینگویج بھی اور طرح کی لگ رہی ہے اور ان کے پاس کوئی بھی نالج نہیں ہے, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں. کیا معاملات ہے مفتی عبدالقوی صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم. صاحب میرے بیٹے, بات یہ ہے کہ آپ جب حقائق کی موجودگی میں, حقائق کے تناظر میں, حقائق کی روشنی میں بات کریں گے نا, میں دنیا کا سفر کرتا رہتا ہوں. جب میں اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ جاتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ بچے کے پاسپورٹ کے لیے فلاں فارم, فلاں فارم, فلاں فارم, فلاں نادرا, فلاں پاسپورٹ دفتر, فلاں. یہ ایک محترمہ جو ہے وہ سندھ میں رہتی ہے, کس نے جناب پہلے اس کے پاسپورٹ بنوائے, پھر کس نے اس کو بائی ایئر نیپال بھیجا. پاکستان کے ساتھ نیپال کا بارڈر تو نہیں ملتا بھائی, شپ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ بحری جہاز کے ذریعے گئی ہو. کس نے اس کے پیسے اس کو دیے, کس نے اس کی ٹکٹیں خریدی. اچھا, پھر نیپال میں اس سے پوچھا جائے کتنے دیر رہی, وہاں سٹے کس نے دیا. پھر اس کے بعد جناب اس کو انڈیا کیسے پہنچایا گیا, وہ بھی یقیناً بائی ایئر گئی ہوگی. اب ایک طرف تو انڈیا یہ کہے کہ جی میں بڑی جناب سپر طاقت ہوں اور میں یوں ہوں اور میری سیکورٹی ہے, میرے ادارے ہیں, میرے یہ ہیں اور میرے وہ ہیں. پاکستان جیسے ملک کو آنکھ دکھائے, اور حالت یہ ہے کہ 3 بچوں کی ماں اپنے بچوں کے ساتھ جناب ان کے ملک میں داخل ہو رہی ہے اور اگلوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں آ رہی ہے, کون آ رہی ہے, کیا پاسپورٹ کے ساتھ آ رہی ہے, کیا ویزے کے ساتھ آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے. یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں نا یہ بہت جلد اوپن ہو جاتے ہیں, کیونکہ میرے زمانے کے اندر آپ کی الیکٹرانک میڈیا, آپ کی سوشل میڈیا, آپ کا یہ جناب موبائل فون اتنی بڑی رحمت ہے کہ یہاں منافقت نہیں ہو سکتی.
ہر ایک چیز فوراً آدمی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے. یہ انڈیا کے کسی ادارے کی بدماشی ہے, کسی اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے. میں جو سمجھتا ہوں, جو میں الحمدللہ صاحب مطالعہ ہوں, اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بیچارے سادہ لوگ مفتیان صاحبان سے یہ مسئلہ, وہ جی ایک عورت ہے اور وہ جناب مسلمان تھی, اب وہ جناب ہندو ہو گئی ہے, مفتی عبدالقوی صاحب کی طرح نہیں, سادہ سے مفتی, وہ جی بات یہ ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ دے وہ مرتد ہے. یہ کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ انڈین چینل والے؟ ہاں, انڈیا چینل کے اندر انہوں نے مجھے ایک دو مفتیوں کی باتیں سنائی نا. دیکھیں جی پاکستان کے اندر یہ حالت ہے, ایک ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہے نہ, بیچارے کا کوئی نام کا پتہ ہے, کسی علاقے کا ہے, اب وہ بیچارہ سادگی کے اندر کہہ رہا ہے کہ جو عورت جناب کیسے اپنا ہندو ہو گئی ہے وہ مرتد ہو گئی ہے, اور ساتھ کیا تاثر دے رہے ہیں, وہ جی جب پاکستان بنا تھا اس وقت ہندو کتنے تھے اور آج جناب شمار کریں ہندو کتنے ہیں. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ پاکستان کے اندر جناب کچھ ہماری خواتین بھی NGOs کی آ جاتی ہیں بھولی سی. وہ جی بات یہ ہے کہ جناب بہت ساری بچیاں جو ہیں ان کو 14, 15, 16 سال کے اندر مقامی مولوی صاحبان, مقامی جو مدرسے والے ہیں, وہ ان کو جبراً جناب اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں, کلمہ پڑھا دیتے ہیں. یعنی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اقلیت ہے اس کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اچھا, میں ابھی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بات ابھی تو اقلیت کی ہے ہی نہیں. یہ خاتون کلیم یہ کر رہی ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میں مسلمان تھی, میں نے موبائل پہ کسی سے محبت کی, اس کے پیچھے میں نے 1-2 بارڈرز پار کیے ہیں اور اب میں نے اس کے لیے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس پوری کہانی میں آپ کو کوئی صداقت لگ رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو خاتون ہے اس کی ذہنی حالت یہ ہے کہ وہ 4 بچوں کی ماں ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے موبائل گیم سے محبت کر کے کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ اتنی کوئی انٹیلیجنٹ ہوگی کہ وہ اپنے تمام معاملات طے کر کے انڈیا تک پہنچ گئی؟ ایک پاکستانی کا انڈیا تک پہنچ جانا. میرے بیٹے, اس پوری جو آپ نے کہانی سنائی اس میں پہلے نمبر پہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں پاکستانی ہوں. یہ اس لیے درست ہے کہ اس کے خاندان کے لوگ موجود ہیں, سندھ کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد یہ کہتی ہے جی میں نے فلاں موبائل کے اوپر اس طریقے کے اوپر جناب میں نے رابطہ کیا. اور میں اب بات یہ ہے کہ میرے شہر کی ایک محترمہ, آپ کے شہر کی ہیں؟ نہیں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, یہ تو دیہات کی ہے نا, اور سندھ جیسے سندھ جیسے جناب ایک پسماندہ علاقے سے ہے. لاہور کے اندر رہنے والی ایک محترمہ, جب وہ یہ چاہے کہ میں یہاں سے انڈیا جاؤں, چلو جی مجھے پیار ہو گیا مودی صاحب سے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی الیکٹرانک میڈیا کی موجودگی میں, سوشل میڈیا کی موجودگی میں یہ کیا ممکن ہے کہ میں جناب اپنا مودی کی محبت کے اندر جناب مفتی عبدالقوی صاحب جناب یہاں سے نیپال بھی چلے جائیں, پاسپورٹ کے اوپر بغیر ویزے کے یا ویزا لے کے پھر وہاں سٹے بھی کریں, پھر وہاں جانے کے بعد پاکستان کے اپنا انڈیا کے جناب کسی شہر میں اتریں بائی ایئر, اور اس کے بعد نہ مفتی صاحب کے بچے گنے جائیں, نہ مفتی صاحب کو جناب ویزا دیکھا جائے, نہ مفتی صاحب کا جناب پاسپورٹ دیا جائے, اور میں مودی سرکار کے دلی میں پہنچ جاؤں. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیز ایک سازش کے تحت ہے. جو میں سازش محسوس کر رہا ہوں وہ کیا, پہلے نمبر کے اوپر یہ بتایا جائے کہ میرا سادہ لوگ مفتی یہ کہے گا کہ یہ مرتد ہے, لوگوں کو تاثر دیا جائے گا دیکھو جی یہ ہے اسلام, نعوذ باللہ. حالانکہ یہ بات بھی میں بتا دوں کہ جو آدمی دین اور دھرم چھوڑ دے, اسلام کو چھوڑ دیتا ہے, اس کے لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اسے 3 دن میں, 5 دن میں, 7 دن میں, 1 مہینے تک اور 40 دن تک اس سے پوچھے کہ تم نے اسلام جیسے دین رحمت کو کیوں چھوڑا ہے. اچھا مفتی صاحب, یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے. ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے, یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن تک دین اس طرح سے نہیں پہنچا ہوتا, ان کی جو تعلیم ہوتی ہے دین سے متعلق وہ کم ہوتی ہے, اور پھر وہ کوئی بھی حرکت کرتے ہیں تو وہ پورے ایک اس کو تھوپ دی جاتی ہے کہ یہ ان لوگوں نے یہ کیا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ خاتون جس کو یہ نہیں پتا کہ فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, مغرب کے بعد کون سی اذان ہوتی ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین اسلام ہے کیا. اور وہ مطلب کہ جس کو یہی نہیں پتا کہ یہاں پہ بہت سی اقلیتیں ہیں, انہیں بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اسلام کس طرح سے پریکٹس ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہر طرف مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے. ایک مسلمان خاتون کو آپ کو لگتا ہے ایسا کہ اس کو یہ بیسک چیزیں ہی نہیں پتہ کہ مغرب کے بعد عشاء ہوتی ہے, فجر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں؟ محترم بات یہ ہے کہ میرا اندرون سندھ, میں تو جاتا رہتا ہوں, جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے, میرے بزرگوں کے مریدین متوسلین, پٹیڈن ہے وہاں, سٹارجہ ہے, آپ کا وہ نواب شاہ ہوتا تھا, اب بے نظیر آباد ہے, سارا علاقوں میں میرا جانا ہوتا ہے. بالکل میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہاں کے رہنے والے نام کے جو مسلمان ہیں, مردوں کو اور بزرگوں کو نہیں پتہ
کہ نماز مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے. بات یہ ہے کہ ایک ہے جہالت. چلو آپ اسی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. عورت اتنی جاہل ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ نماز کیا ہے، اذان کیا ہے. اس کو یہ کیسے پتا ہے کہ نادرہ کا دفتر کہاں ہے؟ اس کو یہ کیسے پتا ہے کہ جناب بچوں کو لے کے وہاں جانا ہے اور فارم بے نکالنا ہے؟ تو اس کے بعد جناب پاسپورٹ جانے کے لیے جناب مجھے جانا پڑے گا پاسپورٹ کے آفس کے اندر. بچوں کو ساتھ لے کے گئی ہے، تصویر اپنی بھی بنائی ہوگی، بچوں کی بھی بنوائی ہوگی. بڑی ذہین عورت ہے بھائی. ایک طرف اتنی جاہل ہے، بے خبر ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بے خبری کی وجہ سے، دیہاتی پن کی وجہ سے اس کو یہ نہیں پتا کہ اذان کیا ہے اور نماز مغرب کیا ہے اور اس کی رکعتیں کتنی ہیں. اس طرف جناب اتنی دانا ہے کہ جناب اپنا پاسپورٹ بھی بن گیا، بچوں کا پاسپورٹ بھی بن گیا، پھر نیپال کا ویزا بھی لگ گیا، پھر بائی ایئر پیسے بھی آ گئے، بائی ایئر جناب وہ نیپال بھی پہنچ گئی. میں نیپال 2 دفعہ گیا ہوں. میرے جیسا آدمی پہلے سوچتا ہے کہ رہائش کے لیے میرے پاس اتنے ڈالر ہونے چاہیے. نیپال کے اندر اس سے پوچھو کہ آپ کتنے دن رہی ہو، کس نے پیسے پے کیے ہیں. آج نیپال کی ٹکٹ اگر آپ لینے جائیں تو 80,000 روپے سے لے کے 1,10,000 روپے کی نیپال کی ٹکٹ ہے. اور کیسی بات ہے کہ وہ شخص بھی وہاں کی دیہاتی علاقے سے وہ بھی وہاں پہنچ گیا نیپال میں. نیپال محبت ویر زارہ چل رہی بھائی. پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، انڈیا کا ویزا لینے جائیں بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، پاکستانی، اس قدر، ہاں ایک پاکستانی، اس قدر مشکل ترین. ہمارے کتنے دوست ہیں جو اجمیر شریف عرس پہ گئے واپس میں روتے ہوئے ہیں کہ مودی سرکار کی وہاں کیا صورتحال ہے. ان بیچاروں کو دلی نہیں جانے دیا گیا، ان کو اجمیر شریف کے حوالے سے اس قدر قید و بند کی اس میں رکھا. وہ محترمہ جناب پہنچ جاتی ہے نیپال سے، جناب کہاں پہنچ جاتی ہے جی؟ انڈیا پہنچ رہی ہے. انڈیا ایک طرف کہہ رہا ہے جی میں سپر طاقت ہوں، یہ میری سیکورٹی ہے، یہ میرے ادارے ہیں، یہ میرے فلاں ہیں. یہ ایک سازش ہے. میں نے پہلے بھی کہا کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. پہلے نمبر کے اوپر تو مفتی صاحبان بیچارے سادگی کے اندر یہ کوئی بھی لگائیں گے، کوئی فتویٰ لگائیں گے. وہ دیکھو نا، سادگی کی وجہ سے وہ انہوں نے کہا جی ایک عورت ہے اور وہ جناب کا بڑا مسلمان تھی، ہندو ہو گئی. اب مفتی صاحب بیچارے نے پوری تمام جو تفاصیل تھی اسلام کی وہ نہیں بتائی، فوراً اس نے کہہ دیا یہ مرتد ہے. ایک یہ سازش. دوسرا یہ سازش ہے کہ لوگ جو اقلیتیں اور خاص طور پہ ان کے اندر ہندو، پھر ان کے اندر خاص طور کے اوپر جو ہمارے مسلمان ہیں اکثریت والے، وہ پاکستان سے اتنے تنگ ہیں کہ ان کو انڈیا جیسے ملک جانا پڑے، نیپال جیسے ملک میں جانا پڑے، جو کچھ ہو وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہے. دوسری یہ سازش ہے. تیسری سازش یہ ہے کہ اسی کو بنیاد بنا کر ہندوستان کے اندر میرے خیال میں اب پھر کوئی انتخابات شاید قریب ہوں گے، وہاں کے ہندوستان کے اندر رہنے والے جو ہندو ہیں ان کو بتانا ہے دیکھو جی پاکستان جو بنا تھا اور آپ کے جو ہندو وہاں رہ گئے تھے اور جو مسلمان رہ گئے تھے وہ کتنے تنگ ہیں اور کتنے پریشان ہیں اور کس طریقے پہ ہے. پھر تاکہ نعرہ لگایا جائے کہ ہندوستان سب سے پہلے ہندو، سب سے پہلے ہندو، سب سے پہلے ہندو، اور ان کا پھر ووٹ اسی ذہن کے مطابق لیا جائے. یہ 3 طرح کی سازشیں ہیں. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ٹی وی چینل والوں نے جب مجھ سے بات کی انڈیا کی، میں تو الحمدللہ پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، تمام حقائق کو جانتا ہوں. میں نے تو حقیقت والی بات کی. میں نے کہا یہ محترمہ بالکل واپس نہ جائے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، آپ رکھیں، تحفہ رکھیں. یہ عورت یہ تحفہ کے طور پر ماں بچوں کے اپنے پاس رہے اور آج آپ کو ایک پشین گوئی کر دو. یہ 9 مہینے کے بعد اسی صاحب نے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے یا جو کچھ ہوا ہے، جناب چکر لگے ہیں یا جو کچھ ہوا ہے، یہ 9 مہینے کے بعد روتی ہوئی اسی مرد سے، مرد اس سے علیحدہ ہو جائے گا، یہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی، پھر یہ آپ کو وہیں جناب بھیک مانگتے ہوئی نظر آئے گی. اب یہ ہم ان کو کہے گی اور حکومت بہانہ بنائے گی کہ یہ جناب چونکہ اب علیحدگی ہو گئی ہے. میں اس کو کہتا ہوں، اگرچہ وہ ہندو ہو گئی ہے، پھر اس کو کہتا ہوں دعوت دیتا ہوں، پیار سے دعوت دیتا ہوں. بیٹی کہتا ہوں ایک تو فوراً اسلام قبول کرو، وہاں کسی عالم سے ملو اور اسلام جیسے دین کی طرف واپس آؤ. یہ دین رحمت ہے. اس بچے کی وجہ سے اپنے آپ مستقبل کو، قبر و آخرت کو خراب نہ کرو. 9 مہینے کے میں بات کہہ رہا ہوں، آپ بھی جو موجود، میں بھی انشاءاللہ موجود. 9 مہینے کے اندر ان کی علیحدگی ہونی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس مظلوم کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ پاکستان واپس بالکل نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، جس صوبے سے اس کا تعلق ہے، جس شہر سے اس کا تعلق ہے، لوگ نفرت کریں گے. ظاہری بات آپ نے نفرت کریں گے. ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ان میں سے کوئی ایک فرد جو نام کا مسلمان ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس نے جذبات میں آ کے، میں نام اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ہے. وہ بیچارہ جو سادہ لو اس کا خاندان کا قبیلے کا ہوگا مسلمان، اس نے جناب 24 گھنٹے کے اندر اس کو اگلے جہاں پہنچا دینا ہے، اس لیے وہیں رہے،
یہ تحفہ اس قابل ہے کہ انڈیا کے، اور کیونکہ یہ اعلی کار بنی ہے انڈیا کے کسی ادارے کی، اور اسی ادارے کی اور خفیہ ہاتھ کی وجہ سے یہ یہاں سے گئی ہے، اور انہوں نے اس کی ساری کفالت کی ہے، تمام اخراجات برداشت کی ہے، اس لیے اب یہ پاکستانی بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، سندھی بھی نہیں ہے، اس لیے یہ اپنے قوم اور قبیلے کی طرف بالکل واپس نہ آئے، بالکل واپس نہ آئے، بالکل واپس نہ آئے۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اختتام پہ اگر میں آپ کو اپنا تھوڑا سا تجزیہ بتاؤں کہ جیسے مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ سندھ سے یہ تعلق رکھتی ہیں، میں یہاں پہ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں کلمہ تک نہیں آتا لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ خاتون، آپ اس کی صرف ذہنی کیفیت کا یہ حالت کا اندازہ لگائیں کہ یہ وہ خاتون ہے جس کے 4 بچے ہیں اور یہ پھر محبت کر رہی ہے ایک پب جی ایپ گیم سے۔ آپ نے دیکھا کہ پب جی کھیلتے ہوئے ایک شخص نے اپنی پوری فیملی کو قتل کر دیا، مطلب کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، اور آپ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ موبائل ایپ جو کہ گیم ہے اس سے محبت کا سلسلہ آغاز ہوا۔ وہ شخص انڈیا میں رہتا ہے، یہ پاکستان میں رہتی ہے، اس نے پیسے اکٹھے کیے، یہ نادرا گئی، اپنا پاسپورٹ بنایا، پاسپورٹ بنا کے نیپال پہنچی، نیپال سے پتہ نہیں کس طرح سے انڈیا پہنچ گئی، اور وہ شخص بھی وہاں سے نیپال پہنچا، اس کو انڈیا لے کے گیا۔ اور ویسے بینگ پاکستانی، مجھے اگر انڈیا کسی کام سے جانا ہو، ہماری وہاں پہ کرکٹ ٹیم کو نہیں جانے دیتے، ہمارے پولیٹیشینس کو نہیں جانے دیتے، ہمارے وہاں پہ وفد نہیں جانے دیتے، لیکن یہ دیکھیں خاتون، یہ دیکھیں فلم چل رہی ہے، کوئی بہت بڑا کوئی ڈائریکٹر اس کو چلا رہا ہے کہ ایک خاتون تمام بارڈرز پار کر رہی ہے اور اس کی محبت سے اس کو ملایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں جس میں اس کو یہ تک نہیں پتا کہ فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب کے بعد عشاء ہوتی ہے، اور اس کو بولنے کا ڈھنگ آپ دیکھ لیں وہ کس طرح سے بات کر رہی ہے۔ بہرحال یہ تمام اس خاتون کی ذہنی کیفیت کا حالت کا اندازہ لگائیں، اور پھر آپ انڈیا کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا اندازہ لگائیں کہ ایک خاتون کس طرح سے انڈیا پہنچ گئی جس کا کوئی پتہ نہیں اور وہ پاکستانی ہے۔ بہرحال اس گیم سے ایک دن پردہ ضرور اٹھے گا۔ وہ خاتون جس کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا، شاید وہ سمجھ ہی نہیں پائیں، بہرحال وہ اپنی محبت میں آ کے یا کسی کہنے پہ اب ادھر بتا رہی ہیں کہ میں نے ہندو مذہب جو ہے اس کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ٹی وی پہ چرچے چل رہے ہیں جی لیں جی پاکستان سے آ گئی۔ وہ خاتون اس قدر جاہل ہے جس کو اپنے دین اسلام کا نہیں پتہ، نمازوں کی رکعتوں کا نہیں پتہ، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں خاتون کو 50% آزادی نہیں ہے، شہر میں پھر بھی ہے، گاؤں میں نہیں ہے، ابھی آزادی نہیں ہے، اور یہ خاتون اتنی جو سرحدیں پار کر کے انڈیا پہنچ گئی۔ بہرحال یہ کہانی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اس پہ کس طرح سے وہ ویلا مچا رہا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا جو تحفہ ہے نا یہ قبول کریں، اس کو رکھیں، یہ اتنی مت والی ہے کہ اس کو رکھیں۔ آپ نے ماشاءاللہ چائے والا پرائم منسٹر بنایا تھا، اگلا اس کو بنائیں، اس کو بنائیں، 4 بچوں والی جو آنٹی آپ کو ملی ہے اگلا ان کو بنائیں، کیونکہ آپ نے ان کی کوئی بھی سیکیورٹی کلیئرنس کرائے بغیر انہیں اپنے ملک میں آنے دیا، ان کو اپنا مذہب اپنانے دیا، تو آپ ان کو سیاست میں لائیں اور ان کو پورا ملک کی بھاگ دوڑ ان کے حوالے کریں، کیونکہ یہ اتنی قابل اور اتنی ہوشیار خاتون تھی۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔